للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے اس مدت میں رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ الہ کا مطلب ہے قسم کھانا، اور شرعی اصطلاح میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں تم سے مقاربت نہیں کروں گا، یعنی ہم بستری یا حقوق زوجیت ادا نہیں کروں گا، یا وہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں تم سے 4 مہینے مقاربت نہیں کروں گا، یعنی حقوق زوجیت ادا نہیں کروں گا یا ہم بستری نہیں کروں گا، تو ایسے شخص کو الہ کرنے والا کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس شخص نے 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ 4 مہینے تک بیوی سے جماع نہیں کرے گا، لیکن اس نے کر لیا، لہذا اس کی قسم ٹوٹ گئی ہے۔ اب اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، جو ہم پچھلی آیت کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر اس نے ہم بستری 4 مہینوں کے اندر نہیں کی، اب یہ ہوگا کہ 4 مہینے جیسے ہی پورے ہوں گے تو اس کے بعد عورت کو خود بخود طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، یعنی عورت آزاد ہے کہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اور اس میں اس کی قسم ساقط ہو جائے گی کیونکہ 4 مہینے گزر چکے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں کبھی بھی اپنی بیوی سے مقاربت نہیں کروں گا، یا میں کبھی بھی اپنی بیوی کے حقوق زوجیت ادا نہیں کروں گا، یا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا، تو اس صورت میں اگر تو وہ 4 مہینے کے اندر ہم بستری کر لیتا ہے تو اسے قسم ٹوٹ جائے گی، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر وہ 4 مہینے کے اندر نہیں کرتا یہ کام، حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، تو اس صورت میں اس کی بیوی کو خود بخود طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، یعنی اس کی بیوی آزاد ہے، اب وہ چاہے تو کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر بالفرض وہ دوبارہ اسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو دوبارہ اسی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اب جب وہ نکاح کرے گی تو نکاح کے بعد اگر شوہر نے 4 مہینوں کے اندر بیوی سے ہم بستری کر لی، اس کے حقوق زوجیت ادا کر دیے، تو اس کی قسم ٹوٹ چکی ہے، جو اس نے وہ قسم اٹھائی تھی کہ وہ کبھی بھی اس بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا۔ اب وہ قسم ٹوٹ چکی ہے، لہذا قسم کا کفارہ دے گا۔ اور اگر وہ قسم کو برقرار رکھتا ہے اور نہیں حقوق زوجیت ادا کرتا تو 4 مہینوں کے بعد اس عورت کو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، یعنی 2 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اور اب پھر اگر یہ واپس اس کے نکاح میں آتی ہے، باہمی رضامندی سے یہ نکاح کر لیتے ہیں، اور یہ شخص پھر اس کے حقوق زوجیت 4 مہینے ادا نہیں کرتا، تو اس صورت میں اس بیوی کو خود بخود 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور یہ بیوی اس شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ پھر یہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی، اور وہ شخص اپنی مرضی سے اگر طلاق دے تو پھر دوبارہ اگر یہ نکاح کرنا چاہے تو اس پہلے والے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی معاملہ یہی ہوگا کہ اگر یہ ہم بستری کرے گا، اس سے جماع کرے گا، تو اس کی قسم ٹوٹے گی، قسم ٹوٹنے کا اسے کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر یہ جماع نہیں کرتا تو 4 مہینوں کے بعد پھر دوبارہ طلاق ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کی ایک مقررہ مدت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کو بیان کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عربوں کے اندر ایک ظالمانہ رواج چلا آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ قسم کھا لیتے تھے کہ میں تیرے ساتھ مقاربت نہیں کروں گا، یعنی حقوق زوجیت ادا نہیں کروں گا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ نہ وہ یہ قسم توڑتے تھے اور نہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے۔ اس صورت کے اندر وہ خاتون بیچاری درمیان میں لٹکی رہتی تھی، نہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی اور نہ ہی ان کا یہ شوہر ان کے حقوق زوجیت کو ادا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیت کریمہ کو نازل کر کے اس ظالمانہ رواج کو ختم کیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس طرح کی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں مقاربت نہیں کروں گا، تو 4 مہینوں تک تو اس کے پاس ٹائم ہے کہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اگر 4 مہینوں تک وہ قسم نہیں توڑتا تو اس کی بیوی کو خود بخود طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اور طلاق بائنہ یہ وہ طلاق ہوا کرتی ہے کہ جس میں بیوی آزاد ہوتی ہے، وہ چاہے تو کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، چاہے تو دوبارہ اسی کے ساتھ نکاح وہ کرے، یہ اس بیوی کو اختیار ہوتا ہے۔